اسپائر کر آسماں میں اڑنا، دھن سا مچلنا، ایمان پر رہنا، سیدھے راستے پر چلنا. طلبہ کے بہترین اور کامیاب تعلیمی مستقبل میں تعلیمی ادارے کا رول بہت بنیادی ہے. تعلیمی ادارہ ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے، جہاں پر طالب علم کے لیے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے آرام دہ اور تعلیم پرور ماحول مہیا کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے تعلیم کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کی بجائے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے. عوام کو یقیناً آگاہی ہونی چاہیے کہ بچوں کے تعلیمی مستقبل کے لیے کیسی دستگاہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے. اس کے لیے ہم موجود ہیں اسپائر کالج الہ آباد اور بات کریں گے ان کے ڈائریکٹر سے اور جانیں گے کہ اسپائر کالج الہ آباد میں کیا سہولیات موجود ہیں اور انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. ہم نے 2018 میں میرے کچھ دوست ہیں جو بڑے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں، ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی کہ یہاں پہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جو لاہور کے اسٹینڈرڈ کے مطابق لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے اور پھر لوگوں کو جو ان کی پیئنگ کیپیسٹی اس کے مطابق ان کو ڈیل کرے. تو پھر ہمارے ایک بڑی نامی گرامی یہاں کی شخصیت پروفیسر اظہر منیر بھٹی صاحب، جنہوں کو ہماری تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، اس کے بعد اب تو وہ پاکستان لیول پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. آج کل وہ اسپائر گروپ آف کالجز میں ڈین آف اکیڈیمکس پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. ایک ہمارے وہ دوست تھے. اس کے ساتھ پھر ہمارے ایک اسامہ ڈار تھا، وہ منڈی کاموکی میں اسپائر کالج کے پرنسپل تھے. اور اس کے بعد ایک کاشف بٹ صاحب ہمارے دوست جو سیالکوٹ اسپائر کالج کے پرنسپل تھے. اسی طرح حافظ ناصر محمود، وہ ہمارے پرنسپل تھے گجرات اسپائر کالج کے. اس کے بعد ہمارے ایک لوکل دوست عبد الخالق صاحب، جن کا الہ آباد میں ہی ایک پچھلے 20 سالوں سے وہ دا اسکالر اسکول کے نام سے ایک اسکول چلا رہے تھے. تو یہ ہم 6 لوگوں نے مل بیٹھ کے ایک میٹنگ کی کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ اسٹیبلش کیا جائے جو لوگوں کو اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن دے سکے. بھی یہاں پہ اثر و رسوخ تھا. پھر عبد الخالق صاحب یہاں پہ ہمارے مقامی تھے. تو یہاں پہ جتنے بھی اسکولز تھے، ان کے اونرز تھے یا ان کے ہیڈ تھے، ان کے ساتھ اچھے ہمارے لنک تھے. تو انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے ہمیں ویلکم کیا اور ہم نے اس کی بنیاد رکھی. تو باقی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ ظاہری بات آتے ہیں. اب آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ظاہری بات ہے ان چیزوں کا سامنا کرنا. یہاں پر جو کہ ریموٹ ایریا تھا، لوگ یہاں سے پتوں کی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اور اس وقت شاید 1 یا 2 ایک گورنمنٹ کالج یا پرائیویٹ کوئی ادارہ تھا، لیکن ہمیں یہاں پر پوٹینشیل نظر آیا کہ ہم اس علاقے کو سرو کریں اور یہاں پر ایز اے ایجوکیشنسٹ اپنی خدمات جو ہیں وہ دیں. الہ آباد میں جو ہمارے چیلنج تھے وہ اس لیول کے ہمیں نہیں فیل ہوئے کہ ہمارے لیے کوئی نئے تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی پارٹنر تھے، ڈائریکٹرز تھے، وہ یہ ساری چیزیں فیس کر چکے تھے اپنے اپنے علاقے میں. ان کو اندازہ تھا کہ یہ چیلنجز آئیں گے، یہ مسائل آئیں گے، اس طرح کا لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے، اس طرح والدین کی ڈیلنگ ہو سکتی ہے، اس طرح اسٹوڈنٹس کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ہم پھر اپنی اس کمپین کو ہم نے اس انداز میں لے کے چلے. ہمارا پہلا سال تھا تو ہمیں تقریباً کوئی 750 ایڈمیشن فرسٹ ایج میں ہوا اور ہم نے پہلے سال ہی بی ایس پروگرام وہ بھی لانچ کر دیے. اور وہ 6 ہمارے تھے ڈسپلن، تو اس میں بھی ہمارا 200 داخلہ ہو گیا. تو اس لیے ہمیں جو بھی پرابلم آئے وہ زیادہ داخلوں کی وجہ سے ہمیں فیل ہی ہوئی. تو اس لیے ہم نے بہتر طریقے سے اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو کیا. اسپائر کالج الہ آباد اس وقت باعث لاہور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ ہم HED سے اپرووڈ ادارہ ہیں. ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ہماری ایفیلیشن ہے. ہم انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کروا رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ میں ہم لوگ FSc، میڈیکل، انجینئرنگ، ICS، ICOM اور FA آفر کر رہے ہیں. اور گریجویشن میں یہاں پر ایک بڑا سکسیسفل ہم BS پروگرام چلا رہے ہیں
جس میں BS زوالوجی ہے, BS کیمسٹری, BS فزکس, BS میتھ, CS اور انگلش کے پروگرام جاری ہیں. الہ آباد کے علاقے میں ہمارا واحد ادارہ ہوگا جو اس وقت فرسٹ سیمیسٹر سے لے کے 8 سیمیسٹر تک جو ہے وہ ہم پروگرام یہاں پر چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ اس سال ہمارا 8واں سیمیسٹر جو ہے وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے یہاں سے فرسٹ بیچ ہوگا جو یہاں سے فارغ ہو جائے گا. کوئی بھی بزنس ہو یا تعلیمی ادارہ, بہتر سے بہترین کی تلاش تو رہتی ہے. کسی بھی چیز میں پرفیکشن نہیں ہوتی کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو میں پیک پہ پہنچ گیا ہوں, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بھی ادارہ, ہم نے یہ ادارہ بنایا تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے چاروں کونے ہمارے برابر ہو گئے ہیں اور ہم ہر چیز میں بہتر ہو گئے ہیں, وہ اکیڈیمکس یا دیگر چیزیں. تو ظاہری بات ہے کہ جس شہر میں جتنے زیادہ ادارے ہوں گے وہاں پہ ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, اور اگر بندہ اس کمپٹیشن کو ہیلدی کمپٹیشن تک رکھے اور اس کو مفاد کی جنگ کی طرف نہ لے کے جائے یا ذاتی مفاد کی طرف نہ لے کے جائے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہترین کا سفر کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں آئے. وہ خالی ہم اس ادارے اسپائر کی بات نہیں کر رہے, دیگر میں جتنے بھی ہمارے دیگر ادارے ہیں ان میں بھی ضرورت ہے, اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر بچوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن پیش کریں. سب دوست ہمارے ان کا تعلق ایجوکیشن سے تھا, تو ہم نے اسی بیس پہ ادارہ بنایا, اور جب سے ادارہ بنا ہے الحمدللہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں لاہور بورڈ کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی, تو پچھلے سال فرسٹ ایئر میں ہماری طالبہ امارہ نے پوری تحصیل ٹاپ کی ہے. ایسے ہی جہاں تک BS کی بات ہے تو BS ہمارا یہ واحد ادارہ ہے پورے علاقے میں جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, اور جو ہم ڈسپلن جو دے رہے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ 6 ڈسپلن ہمارے پاس ہیں. سر اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوشل میڈیا کمپین جو ہمارے خلاف ہے اس کے بارے میں بات کروں, میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہماری سکسیس ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2019 میں جب یہ ہم نے شروع کیا تھا ہمیں میسیو رسپانس ملا, اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں پر آپ کے نون اور ان نون دشمن آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. تو اس کی وہ وجہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس سال کا رزلٹ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا الحمدللہ تحصیل چنیا میں ہم فرسٹ پوزیشن پہ ہے. ہم ٹائملی اپنے سلیبس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کراتے ہیں. ہم بہت اچھا ٹیسٹ سسٹم, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, وہ ہم کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب بندہ کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہو تو پھر لیگ پولنگ ہوتی ہے, حاسدین ہوتے ہیں, شرارتیں کرنے والے ہوتے ہیں, ڈی گریڈ کرنے والے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنے اپنے انداز میں اس مہم کو چلاتے ہیں. دوسرا بات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے جو کمپیٹنٹ نہیں ہوتا, اس کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں. تو جب اس کو فارغ کیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے خلاف مہم چلاتا ہے. وہ آپ کے خلاف مہم چلاتا ہے کہ جناب یہاں پہ پڑھائی اچھی نہیں ہے, یہاں پہ داخلے نہ لیں. اور پھر تیسرا فیکٹر بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ والدین یا اسٹوڈنٹس فی پیکج کی وجہ سے ناراض ہو جائیں, یہ آپ کا پیکج زیادہ ہے اس کو کم کر دیں, یا اگر کسی کو رعایت نہیں دی جاتی تو وہ پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس طرح کی یہ ہمارے خلاف مہم چلائی گئی. بلکہ جب بھی ایڈمیشن کا ٹائم آتا ہے تو اس طرح کی مہم چلائی جاتی ہے جی یہ ادارہ جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے, جی اس کو سیل کیا جا رہا ہے, یہ اس کو بند کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی یہ مہم چلائی جاتی ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. ہم پورے پیشن کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پہلے دن بھی کھڑے تھے اور آج بھی ہم کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ آئندہ آنے والے جو رزلٹ ہوں گے اس میں نہ صرف ہم ڈسٹرکٹ ٹاپ کریں گے بلکہ انشاءاللہ ہماری بورڈ میں بھی پوزیشن آئے گی, اور ہم اسی کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. الحمدللہ ہم لوگ اپنی جو تعلیمی دیکھیں, جو کسی بھی ادارے کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی اچیو نہیں ہوتے, اور اگر کچھ گنجائش نہیں ہے تو وہ وہی کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا. پرسن ہے یا کوئی ادارہ ہے تو ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, لیکن ہم اپنی پرفارمنس سے 100% مطمئن ہیں. اس لیے کہ آپ ہمارے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ وہ اسپائر کالج
कि जो भी यहाँ का एकेडमिक्स है, जो भी यहाँ का माहौल है, जो उसकी पर्सनल ग्रूमिंग हम करते हैं, क्या वो उससे मुतमईन है, तो बच्चे डेफिनेटली कहेंगे कि हम मुतमईन हैं। हमारे दोस्त सारे एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे वो मकासद नहीं हैं कि हम इससे कमाई करें। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट या जितना भी प्रॉफिट आता है, हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर हमारी लाइब्रेरी है, उसमें शॉर्टेज है किताबों की, वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। लैब्स में कोई डेफिशिएंसी है, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग में कोई कमरों की या जो भी हमारी सहूलियात हैं, उनकी हमें को कमी नज़र आती है, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो बंदा या जो स्टूडेंट्स या जो वालिदैन एक दफ़ा हमारे पास आ जाएँ, हमारे सिस्टम को देख लें, तो वो वापस ना जाए। इस हद तक हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं, जदीद चीज़ों की तरफ जाते हैं, और हम अपनी जो कमी बेशी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। डेफिनेटली एक बंदा जो लेस एजुकेटेड है या जिसके एजुकेशन से कोई तल्लक नहीं है, उसका और एक एक्सपीरियंस एजुकेशनिस्ट, उसकी प्रेफरेंस में बड़ा फर्क होगा। आप देख लें, हम सुनते भी हैं कि पता भी है हमें कि NWAs बोलते हैं कि जो कॉलेज के मालकान या डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें से जो बंदा एजुकेशनिस्ट नहीं है उसकी प्रेफरेंस पैसा होगा, और जो एजुकेशनिस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनकी प्रेफरेंस रिजल्ट होगा, उनको दूसरों को पैसे से खुशी मिलेगी, इस बंदे को बच्चों की परफॉर्मेंस से खुशी मिलेगी। आपके इस मीडिया के तवज्जुह से वालिदैन को और तलबा व तालिबात को ये पैगाम दूंगा कि आपका ये इदारा एस्पायर कॉलेज इलाहाबाद एक बेहतरीन चॉइस है, एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्वालिटी एजुकेशन के लिहाज से, आपके कॉन्फिडेंस के लिहाज से, आपकी तरबियत के लिहाज से, आपकी दर्स व तदरीस के लिहाज से, क्योंकि हमारा जो एक विज़न और मिशन है वो एस्पायर ग्रुप का है कि एस्पायर बना रहा है बड़ा आदमी। तो हम उस हवाले से पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरा ज़ोर और पूरे जज़्बे और पूरे पैशन के साथ बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम इसमें वो रिज़ल्ट लेके आएँगे कि जो हमारा अपनी सोच और एक फ़िक्र है। एस्पायर कर